سجدے تو سب نے کیے، تیرا نیا انداز ہے، تو نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ 10 محرم الحرام کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں ایک بار پھر سے میں اپنے تمام ناظرین اور سامعین کو خوش آمدید کہوں گا، اور آج کے دن کی مناسبت سے آج کے دن کے موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ موجود ایک شخصیت موجود ہیں۔ آپ پروفیسر ہیں، آپ شاعر ہیں اور مقرر بھی ہیں۔ علی عباس صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم علی عباس صاحب، کیسے ہیں؟ سب سے پہلے علی عباس صاحب میں یہ چاہوں گا کہ ہمارے سامعین اور ناظرین کے سامنے آپ اس دن کی فضیلت اور اس دن کے مصائب کے حوالے سے کچھ بات کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائے واحد کی حمد و ثنا کے بعد درود ان ہستیوں پر جن کے لیے درود اترا ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا میدان کربلا میں جانا اور وہاں شہادت کا مرتبہ حاصل کرنا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں ایک درس بن کر سامنے آ رہے ہیں۔ بے شک میدان کربلا ایک درس گاہ ہے۔ بالکل عباس صاحب، نہ صرف انہوں نے جو ہے وہ زبان سے اس چیز کو کہا بلکہ اپنے دین الہی کو عملی طور پر اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے، جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ کربلا ایک درس گاہ ہے۔ بے شک درس گاہ ہے۔ اور کس چیز کی درس گاہ ہے یہ ہم امت مسلمہ کے لیے بہت قابل غور بات ہے۔ بے شک کس چیز کی درس گاہ ہے؟ وہاں سے ہمیں کیا درس مل رہا ہے؟ کربلا درس گاہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بے شک اس کی درس گاہ ہے۔ اب اس کا فلسفہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں یہ بتایا کہ زبان سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے پھر اس کو دل میں اتارنے کے بعد اس پہ ہم نے کاربند کیسے رہنا ہے، بے شک ہم نے لا الہ پہ قائم کیسے رہنا ہے۔ بے شک اور دوسرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم نے اقرار کر لیا، دل سے اقرار کر لیا، اطاعت کر لی ہم نے کائنات کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو پھر ہم نے اپنی زندگیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق کیسے ڈھالنا ہے۔ بے شک اب کربلا کا میدان ہمیں ان تمام باتوں کا درس دیتا ہے، اور ایک ایک عمل میں سمجھتا ہوں عباس صاحب، ایک ایک عمل اس میدان میں ہوا، وہ ہمیں ہر عمل ان تمام 72 لوگوں کا ہمیں وہ درس نظر آتا ہے، درس دیتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ہمیں کربلا میں یہ درس مل رہا ہے کہ اگر آپ کو پیاس کا سامنا کرنا ہے تو آپ نے کس طرح سے صبر کا مظاہرہ کرنا ہے۔ اگر آپ کو بھوک کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور مسلسل کرنا پڑ رہا ہے تو تب آپ کا جو رد عمل ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کے صبر اور استقامت کا جو معیار درجہ کیا ہونا چاہیے، اور وہاں ہمیں یہ چیزیں عملی طور پر جو ہے اس کا مظاہرہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ امام حسین نے کیا، بالکل بے شک آل رسول نے کیا، امام حسین علیہ السلام کے دیگر جو جانثار تھے 72 جن کی تعداد تاریخ ہمیں بتاتی ہے، بالکل ایک ایک عمل جو ہے وہ ہمیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق نظر آتا ہے۔ بے شک۔ اچھا عباس صاحب، گفتگو کا سلسلہ اسی طرح سے جاری رہے گا۔ ہم ہمارے پورے پاکستان میں کہوں گا پوری دنیا میں اس وقت جو ہے وہ تمام عقیدت مند اپنے روایتی طریقوں سے اپنی عقیدت کا اظہار کر رہے ہیں، اور اپنے مجالس اور جلوس اور فاتح خوانی کر کے۔ میں ایک چھوٹی سی بات ایڈ کرتا چلوں۔ جی ضرور۔ ہمارے گوشہوالا میں یہ ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اندازہ تو اس کا تھا پہلے ہی، لیکن آج اس کو عملی طور پر جو ہے وہ سند کے ساتھ جاننے کا موقع ملا کہ ہمارے گوجرانوالہ میں جہاں عاشورہ محرم کے جلوس نکلتے ہیں ہمارے فقہ جعفریہ بھائیوں کی طرف سے، وہاں اسی جلوس میں قیام پاکستان سے لے کر اب تک ایک تعزیہ وہ بھی جو ہے وہ برآمد کیا جاتا ہے، اور وہ تعزیہ اہل سنت جماعت کی طرف سے برآمد کیا جاتا ہے۔ تو یہ ماشاءاللہ یہ الحمدللہ کہ ہمیں ایک تمام مسلمانوں کی طرف سے اتحاد بین المسلمین کا ابھی ہمیں مظاہرہ ہوتا نظر آ رہا ہے۔ بالکل، میں اپنی پہلی ٹرانسمیشن میں بھی عباس صاحب یہی ذکر کر رہا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ صرف اہل تشیع یا صرف اہل سنت
کے لیے نہیں بلکہ پوری مسلم قوم کے لیے. اگر اس جملے کو اگر بڑھایا جائے تو یوں ہے کہ پوری انسانیت کے لیے. بے شک بے شک. امام حسین علیہ السلام, اب یہ جس طرح قرآن مجید, اب ذرا جملے پہ غور کیجیے گا, جس طرح قرآن مجید انسانیت کی اور اوور آل کائنات کی بات کرتا ہے, اسی طرح امام حسین علیہ السلام کی جو درسگاہ ہے کربلا, وہ صرف مسلمانوں کے لیے اور مسلمانوں کے آگے جو مسالک ہیں ان کے لیے نہیں ہے, پوری انسانیت کے لیے درسگاہ ہے. اب تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں, اب ادب کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں کہ جتنا خراج عقیدت حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کو جو ہے وہ پیش کیا گیا ہے دیگر مذاہب کی طرف سے, عیسائیوں نے خراج عقیدت پیش کیا, ہندوؤں نے, اور اسی موقع کے اوپر عباس صاحب وہ ایک شخصیت جنہوں نے حضرت امام کا سر مبارک لیا اور پھر ساری رات اس کو خوشبو میں بھگو کے, تاریخ میں ایک ایسی تاریخ ہمیں وہ ملتی بتاتے ہیں, تاریخ ان کو راہب کے نام سے تاریخ ہمیں بتاتی ہے. تو اسی طرح سے ہماری گفتگو کا سلسلہ ہے وہ جاری رہے گا. یہاں پر ہمارے نمائندے جو مختلف جگہوں پر اس وقت موجود ہیں, اور میں چاہوں گا کہ ہم اپنے ناظرین سے پوری ملک کی جو اس وقت صورتحال ہے اس سے بھی باخبر رکھا جائے. تو یہاں پر سب سے پہلے گوجرانوالہ سے خبر ہے میں شامل کرنا چاہوں گا. امام بارگاہ فاطمیہ سوئی گیس روڈ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کربلا کے 72 شہداء کی یاد میں مجلس اور عزاداری کا اہتمام کیا گیا. مجلس پر 72 تابوت شہداء کربلا کی یاد میں برآمد کیے گئے. عزاداروں نے شہداء کربلا کو ماتمداری اور زنجیر زنی کا پرسہ پیش کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کیا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم بات کریں گے نمائندہ رگز نیوز ڈاکٹر اکبر سے. جی ڈاکٹر اکبر, آگاہ کیجئے گا کہ کس طرح کا جوش و ولولہ لوگوں میں دیکھنے کو نظر آ رہا ہے آپ کو, اور سیکیورٹی کی کیا صورتحال ہے, آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے. جی بالکل, امام بارگاہ فاطمیہ سوئی گیس روڈ گجرانوالہ میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے 72 شہداء کی یاد میں مجلس اور عزاداری کا اہتمام کیا گیا. فجر کے وقت اذان علی اکبر ذاکر انصر گلزار نے پڑھی اور عزاداروں نے سید حسن رضا حمدائی کی امامت میں نماز فجر ادا کی. نماز کے بعد دوبارہ مجلس اعزاء کا آغاز ہوا اور اختتام مجلس پر 72 تابوت شہداء کربلا کی یاد میں برآمد کیے گئے. اس کے علاوہ شبیہ ذوالجناح اور حضرت عباس علیہ السلام کی یاد میں شبیہ عالم برآمد ہوا. عزاداروں نے شہداء کربلا کو ماتمداری اور زنجیر زنی کا پرسہ پیش کر کے اپنی عقیدت کا اظہار کیا. اس کے علاوہ سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے اور عزادار کو جامع تلاشی کے بعد مجلس اور جلوس میں داخلے کی اجازت دی گئی. جی بہت شکریہ ڈاکٹر اکبر, آپ ہمیں گوجرانوالہ سے اپڈیٹ کر رہے تھے. اور اسی طرح سے عباس صاحب پورے پاکستان سے جو ہے وہ ہمارے نمائندے جو ہیں وہ ہمیں خبریں بھیج رہے ہیں. میں رخ کرنا چاہوں گا سیالکوٹ کا, اور خبر شامل کروں گا سیالکوٹ سے, جہاں ملک بھر کی طرح محرم الحرام کے جلوس نکالے جا رہے ہیں. ان کا مرکزی جلوس محلہ پورن نگر سے برآمد ہوا جو اپنے مقررہ راستوں پر رواں دواں ہے. جلوس میں عزاداران نوحہ کنات اور سینہ کو بھی کر رہے ہیں. جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا رات گئے اختتام پذیر ہوگا. اس حوالے سے مزید تفصیلات جاننے کے لیے ہم بات کریں گے اپنے نمائندہ عدیل خان سے. جی عدیل, آگاہ کیجئے گا اس حوالے سے. جی بالکل, عزاداری سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے سلسلہ میں 9 محرم الحرام کا مرکزی جلوس محلہ پورن نگر سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہے. جلوس میں عزاداران نوحہ کناں ہیں اور سینہ کو بھی کر رہے ہیں. جلوس رات گئے اختتام پذیر ہوگا. ضلع بھر میں 1258 مجالس برپا ہوں گی اور 334 چھوٹے بڑے جلوس نکالے جائیں گے. ڈی پی او سیالکوٹ کا کہنا ہے کہ عزاداران امام حسین علیہ السلام کی فول پروف سیکیورٹی کو یقینی بنانا اولین ترجیح ہے, جس کے لیے ڈی پی او آفس میں مانیٹرنگ سیل بھی قائم کیا گیا ہے, جہاں سے CCTV کیمروں کے ذریعے نگرانی کی جا رہی ہے. جبکہ پولیس, ایلیٹ فورس, ریسکیو 1122 اور سول ڈیفنس رضاکار بھی مکمل مستعدی کے ساتھ اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں. جی عدیل, بہت شکریہ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کا. بالکل عباس صاحب, آپ نے جس طرح سے کہا کہ نہ صرف مسلمان, نہ صرف مومنین, بلکہ پوری انسانیت کے لیے یہ ایک درس ہے, اور بے شک پوری انسانیت بڑے احترام سے اور بڑے عقیدت سے جو ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جو 40 پیدل اور 32 گھڑ سوار تھے ان کو بڑے عقیدت اور احترام سے. یہاں میں ایک فلسفہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا اپنے ناظرین سے, بالخصوص امت مسلمہ سے شیئر کرنا چاہوں گا. ضرور. کہ حضرت امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے روانہ ہوئے ہیں اور آپ کا قیام ہے مکہ سے پھر وہ کربلا کی جانب جو ہے وہ گامزن ہوتے ہیں, سفر کرتے ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام کربلا میں جنگ کے لیے نہیں جا رہے. بے شک.
حضرت امام حسین علیہ السلام ان کو بلایا گیا تھا، گیا ہے، خط خط بھیجے گئے. بالکل. حضرت امام حسین علیہ السلام میدان کربلا میں درس امن اور شریعت محمدی کے نفاذ کے لیے جا رہے ہیں. بے شک. اچھا، ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یزید اور حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام انکار پر قائم ہیں اور یزید کا اصرار ہے کہ میری بیعت کی جائے. بالکل. اب اگر اس بات پہ غور کیا جائے کہ بیعت کیوں کی جائے یزید کی اور کیوں نہ کی جائے، یہ قابل غور گفتگو ہے. یزید کی جو بیعت ہے وہ اس لیے نہیں کی جانی چاہیے، یا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس لیے نہیں کی کہ وہ شریعت محمدی کا پابند نہیں تھا. بے شک. اس نے شریعت محمدی کو غلط کر دیا تھا. اور ویسے بھی عباس صاحب، بیعت تو ایسے انسان کے ہاتھ پہ کی جاتی ہے جو مکمل دین الہی. میں وہی بات کرنے لگا ہوں کہ یزید نہ دین سے واقف تھا، نہ شریعت محمدی پر اور قرآن مجید پر پوری طرح سے کاربند تھا. تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں حسین ہو کر تمہاری بیعت نہیں کروں گا. اچھا، یہاں ایک اور فلسفہ ہے. اور یہ جو جس طرح سے آپ نے کہا کہ اور حسین بھی وہ اس لیے کیونکہ وہ اپنے نانا کا دین اور اپنے وہ اپنی ذات کے لیے تو نکلے ہی نہیں تھے. وہ تو قرآن کے لیے نکلے تھے. وہ تو توحید الہی کے لیے نکلے تھے. وہ تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نفاذ کے لیے نکلے تھے. اب یہاں میں جملہ میں دینا چاہوں گا کہ کیا اگر یزید شریعت محمدی کا پیروکار ہوتا تو کیا حضرت امام حسین علیہ السلام اس کی بیعت کر لیتے؟ بالکل بھی نہیں. بالکل نہیں. چونکہ ہم اس کو کربلا سے پہلے اور بعد میں ہم اس کو ڈسکس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اب چونکہ ہم میدان کربلا پہ اور 10 محرم پہ بات کر رہے ہیں، حق و باطل پہ بات کر رہے ہیں. ایک طرف حضرت امام حسین علیہ السلام ہے جو حق پر ہیں اور ایک طرف یزید ہے جو باطل ہے. تو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سوا ہمیں اس دور میں، اس عہد میں، اس عصر میں، اس زمانے میں کوئی دوسری ایسی شخصیت نظر ہی نہیں آتی جو مکمل طور پر قرآن مجید بیعت کے حقدار ہوں. بالکل. بے شک. یہ بہت اچھا جملہ آپ نے کہہ دیا کہ بیعت کے حقدار ہوتی. عباس صاحب، میں آپ سے ایک اور چیز یہاں پہ جاننا چاہوں گا کہ جس طرح آج کا معاشرہ ہے، جس طرح اور آج کے معاشرے کے اندر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقلید کتنی ضروری ہے آپ کے خیال میں؟ جیسا کہ ابھی ہم نے بات کی کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو درس ہے میدان کربلا میں، وہ کسی ایک خاص مذہب کے لیے نہیں ہے، کسی ایک خاص گروہ کے لیے نہیں ہے، انسانیت کے لیے. بالکل. اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو اسوہ ہے وہ بھی ساری انسانیت کے لیے قابل تقلید ہے. اور حضرت امام حسین علیہ السلام ہر دور میں قابل تقلید رہے ہیں اور اس وقت بھی ہیں اور قیامت تک رہیں گے. بے شک. بے شک. غرور ٹوٹ گیا، کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کچھ حاصل جفا نہ ملا. سر حسین ملا یزید کو لیکن شکست یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.